حدیث میں آتا ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا. کمال ہے یہ باپ کا مقام. تڑپ اٹھتا ہوں اس کو دیکھ کے. میرے والد صاحب کی 58 ایئرس میں ڈیتھ ہو گئی تھی، ان 60 میں سے 2 سال کم. تو یہ سوچ کے تو غم زدہ ہو جاتا ہوں. تو باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. جو تو باپ کو راضی کرے گا تو تیرا رب. مجھے یاد ہے کہ ایک بڑی مشہور بات کہ اکثر لوگ تو جانتے بھی ہیں، رائن میں بھی اس کو جانتے ہیں. پھر شیخ الحدیث کے پاس ایک صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے کچھ معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے. اگر 100 شیوخ کے پاس بھی تو جائے گا تو اللہ کی رضا نہیں پائے گا جب تک کہ تو اپنے باپ کو راضی نہ کر. اپنے باپ کو پھر شیخ کے پاس دوبارہ آئے. تو اس میں نے اس طرح کتاب کھولی ہے، مبارک کتاب. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ تعلق فی اللہ والے کی رضا کا قصد اللہ ہی کی رضا کا قصد ہے. سمجھے؟ فرمایا کہ تعلق فی اللہ، وہی میں نے جس کو فنا فی اللہ کہا تھا نا، یعنی وہ شخص کے جو فی اللہ ہے، جو اللہ کی ذات میں فنا ہے، اس سے مراد شیخ ہے، اس کا جو تعلق ہے، اس کی جو رضا کا قصد، یعنی اس کی رضا کا ارادہ کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اللہ ہی کی رضا کا قصد ہے. اور وہ عین اخلاص ہے. مثلا شیخ کے خوش کرنے کے لیے تہجد پڑھنا خلاف اخلاص ہے. کتنا علم حاصل ہوا. تھانوی ہے رحمہ اللہ. تو میں سے سوال دیا تو میں نے اس کو طویل جواب دیا، لیکن بہرحال میری بات کوئی سمجھ تو نہیں بنتی. شیخ اندر تشریف لائے ضیاء الدین صاحب، تو فرمایا کہ تعلق فی اللہ والے کی، ہاں، کہ جو شخص شیخ ہیں اس کو اس میں بھی اس کو حدیث سے بھی میرے ایک حدیث بھی یاد آ گئی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. تو وہ یہاں سے بھی ثابت ہو گیا. فرمایا کہ اگر قدرت ہو تو قطع، اور اگر قدرت نہیں تو صبر. شرع دستور العمل. چند الفاظ میں وہ پہلے بھی یعنی جو پڑھے ہیں وہ کوزے میں دریا بند کر دیا. اچھا، یہاں میں فائدہ اس بات کا ہوتا ہے کہ جیسے یہ نا والٹن پہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ دروازہ دیکھو، جیسے شہروں میں، جیسے اندرون شہر میں بہت سارے MBBS ڈاکٹر بیٹھے ہیں اور علاج بھی کر رہے ہیں، اور ان میں کچھ صحیح علاج کرتے ہیں اور کچھ 80% امراض کا علاج درست کرتے ہیں، اور کچھ 80% علاج کا امراض بھی درست نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اتنا بلنڈر کا لفظ مجھے آ رہا تھا، کیا لفظ ترجمہ ہوگا بلنڈر، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اتنا بلنڈر کرتے ہیں، نہیں، اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی غلطیاں کرتے ہیں. ہاں جی، ایسی بنیادی غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں، کہ ایک ٹائیفائڈ کے مرض کو پہچان نہیں سکتے، اور کبھی اس کی علامات کی جب مشاہدت
جگر کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو جگر کا مغز بنا کے جرکان کی طرح لے لیتے ہیں. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ کوئی تو مستند ہو، کوئی تو علم کی سند ہو، اور تصوف بھی ہو تو وہ بھی مستند ہو. اس کی سند آپ کو پتہ ہے، حدیث کی سند تو آپ کے علم میں ہے ہی، تو تصوف کی بھی سند ہے. وہ تصوف کی شجرہ جو ہوتا ہے وہ سند ہی ہوتی ہے. یہ تو خیر ختم راجگان ہے. تو یعنی بات جو آپ کریں تو مستند ہو. تو میں آپ کو ویسے طبی اعتبار سے بتا رہا تھا کہ ایسے ایسے بلنڈرز، ایسے ایسے بڑے بڑے غلطیاں کرتے ہیں یہ ڈاکٹر، اور شرم اس کی پکڑ بھی ہے، کیونکہ طب کو سیکھے بغیر طب کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، اور کہا ہے کہ اس کے اندر جو غلطی ہوگی اس کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا. لیکن اگر کامل طبیب ہوگا اور اس سے غلطی سرزد ہو جائے گی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. تو اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر میں یہ بات کروں تو ایک ہماری سی لوگوں کی سی باتیں تو وہ صحیح بھی ہے، درست بھی ہے، اور غلط بھی ہیں، اور بعض اوقات اگر صحیح ہے تو وہ جسے کہتے ہیں نا ایگزیجریٹڈ، یعنی اس میں غلو ہے، وہ اعتدال سے ہٹی ہیں. یہ ہیں وہ اکابر کہ جن کی باتیں صحیح بھی ہیں، اعتدال کے عین مطابق ہے، اور ان میں غلو بھی ہے. اس لیے میں نے بعض احباب کو دیکھا، ان میں ایک ہمارے شیخ حضرت شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب اللہ ان کا تو آج تشریف فرمایا، ان کے ساتھ رہتے تو صوفی عبد الرحمان صاحب. تو میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک دفعہ جب ان کی مجلس میں گیا تو خیال آیا اتنے بڑے آدمی اور بس ساربت کتاب کے ساتھ جڑتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بیان ہی نہیں کرتے. اتنے بڑے آدمی کو تو پھر بدی بیان کرنا چاہیے، اور بیان کیا کتابیں لکھنے والے آدمی ہیں. لیکن جب بیان کر رہے ہیں تصوف کو تو اپنی جانب سے نہیں، صرف کیا کرتے ہیں، اندر آ جاؤ عبد القادر کو بلا. اچھا، اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے. ساری زندگی آپ نے کتنا سا بتایا؟ اور دیکھیں 50 سے حضرت یہ ملفوظات کا مالات اشرفیہ ہیں، اور آپ حضرت کے صاحبزادے ہیں سوچ کے ساتھ. تو فرما رہے تھے کہ کم و بیش 50 سال اس کتاب کو پڑھاتے رہے. ہم تو لا ادری کو جانتے ہی نہیں ہیں. مجھے ایک استاد ملے درس نظامی کے، اور اب یہاں پر علماء ہی ہے زیادہ اس لیے میں کر دیتا ہوں بات. ان فرمایا کہ جو فارغ التحصیل علماء ہیں وہ لا ادری کو جانتے ہیں. لا ادری کا معنی یہ ہے کہ جب ان سے ایک مسئلہ پوچھا، او بھائی ابھی تم فارغ التحصیل ہو، کیا ضروری ہے کہ تمہیں سارے علم پر احاطہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتا، اور تمہیں مسئلے کا علم نہیں ہے تو تم مسئلہ بیان نہ کرو. تو تم مسئلہ بیان کرتے ہو اپنے کیا کہتے ہیں اپنے ہی فقہ سے یا اپنے تفکر سے، اپنی مرضی سے اور اپنے قیاس سے کہنا چاہتے ہو، اور غلط ہوتا ہے. حضرت یہ بات پتہ ہے مجھے کس نے بتائی؟ حضرت مولانا شہباز صاحب نے. میں نے کہا مولانا شہباز یہ بات تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی جب میں فارغ ہوتا ہے کہتے ہیں میں نہیں ہے پتا، ریفر ٹو دا کنسلٹنٹ. یہ بات مجھے نہیں، یہ کیس میرا نہیں ہے، یہ پیرالسس کا کیس ہے، فالج ہوا ہے، اور فالج بھی ایسا ہے کہ اس کے دماغ پر ہے، تو یہ اسپیچ پیرالسس ہے، اینو میں نہیں ڈیل کر سکتا، اینو نہ تسے نیورولوجسٹ کے پاس بھیج دو. بھئی آپ سے ایک بات پوچھی ہوئی ہے تو آپ اس کا جواب جو ہے اپنا. اب وہ میں ایک جگہ موجود تھا تو میرے سامنے ایک یہی تھے درس نظامی کیا ہوا تھا، تو میں نے جمعہ پڑھایا تو ادھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ حج بدل جو کرتے ہیں اس سے پہلے اس شخص کے لیے
جو حج بدل کرے گا اس کو حج کرنے کی ضرورت ہے؟ اس نے حج کیا ہو؟ تو کہیں گے نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں بڑا پریشان ہو گیا اس بات کو سن کر، میرے ذہن میں تھا کہ اس نے پہلے حج کیا ہو تو پھر وہ اچھا۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں مسائل کو جانے بغیر ہی جو ہے نا وہ بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت یقین جانے گا کہ ایک شخص کو آج تک میں نہیں بھولتا، اور جس ادارے سے فارغ تھا وہ میں نہیں بیان کرتا۔ وہ ایک مسجد کے امام تھے، انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد جو ہے نا اس کی تعمیر کے لیے مجھے زکوٰۃ چاہیے۔ تو میں نے کہا مسجد کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ پسندیدہ بھی نہیں ہے، اور مسجد کو لگتی بھی نہیں، اور لگے بھی تو تملیغ سے لگے گی، اور تملیغ کے اعتبار سے بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو میں نے یہی میرا، آپ تو ماشاءاللہ مفتی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا میں کہتے نہیں براہ راست لگ جاتے ہیں۔ حضرت میں نے کہا اب میں ان دنوں، حضرت میں ان دنوں کے 5 خامسہ میں ہوں گا، میں نے کہا حضرت براہ راست تو نہیں لگتی، کتنی لگ جاتی ہے؟ میں نے کہا کیسے لگتی ہے؟ تو اچھا کہتے آپ مجھے دے دیں بس وہ لگ جائے گی۔ اچھا میں نے کچھ سمجھنا چاہا، میں نے کہا حضرت آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ اگر وہ کہتے نا کہ مجھے زکوٰۃ لگتی ہے تو پھر بھی میں کہتا چلو ان کو مسئلے کا علم ہے۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے زکوٰۃ لگتی ہے، وہ زکوٰۃ میری ملکیت بن جائے گی اور اس کے بعد میں لگا دوں۔ کہتے نہیں مجھے زکوٰۃ نہیں لگتی۔ میں کہتا ٹاٹا پلاؤ۔ اچھا وہ اب یہ جو جوہر ٹاؤن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب دیکھیے آپ کو مسائل نہیں آتے تو کوئی بات نہیں حضرت، اگر آپ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ جیسے کہ ابھی کئی احباب جو محتوی حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ یہاں تک گمبھیر ہو گیا کہ ختم یعنی دورہ حدیث کے اندر کیا کھلا ہوا ہے؟ صرف نات کی کتب کھلی ہے۔ بھی اگر دورہ حدیث میں صرف کتب پڑھ رہے ہیں تو بعد میں بھی اب جا کے مسائل پڑھ لیں۔ اول تو کیا عجیب بات ہے کہ دورہ حدیث کے اندر اپنی صرف ناپ بھی کر رہے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے، 8 سال تو گزر گئے تھے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ اس کے بعد وہ بھی کر لیں۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شیخ اتنے بڑے آدمی ہیں، جب 50 سال تو انہوں نے فرما دیا، اور یہ 50 سال میں تو کتاب نہ ختم ہوگی، اس 50 سال میں یہ 50 دفعہ ختم ہوئی ہوگی، اور ہر دفعہ اس کو دوبارہ شروع کر دیا۔ اور حضرت میرا اپنا ذاتی یہ حال ہے کہ میں جب ملفوظ پڑھتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے یار ایک دفعہ پڑھنا تو مجھے بھی حاصل نہیں ہے۔ اچھا کل میں نے کہا وہ تو ختم بخاری جو آپ نے فرمایا نا، ادھر میں گیا تو اس رستے میں نے یہ کل محفوظ لکھا ہوا تھا۔ شیخ کیا بات تھی، وہ مسلم شاہ صاحب نے بتایا، میں نے لکھ لیا، کیا بات تھی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں دین کا کام کرنا اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو۔ دین کا کام کرنا یہ کوئی اصل نہیں ہے۔ ادھر ڈاکٹر میں نہیں، ادھر مودودی صاحب بھی دین کا کام کر رہے ہیں، وہ طاہر القادری بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگ دین ہی کا کام کر رہے ہیں، پر میں دین کا کام کرنا کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ دین کا وہ کام جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، جو اس کو پسند آ جائے اور جو قبول ہو جائے، وہ ہے دین کا کام۔ ٹھیک ہے نا حضرت؟ تو پھر مجھے خیال ہے بات تو بڑی سادہ ہے حضرت۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو حج سے مشقت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ بات اتنی سمجھنا مشکل کیوں ہو گئی مجھے؟ تو حضرت وہ مجھے حدیث یاد آ گئی 3 افراد کی، کہ ایک شہید ہوگا اللہ، اور ایک عالم ہوگا۔ تو عالم کیا کرتا تھا؟ دین ہی کا تو کام کرتا تھا، وہ حدیث ہی تو پڑھاتا تھا، جمعے کا واعظ تو کرتا تھا، وہی تو درس قرآن دیتا تھا، اور اللہ کے دین کا کام اس کا جو تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ اور کتنی ناگواری سے کہا جا رہا ہے کہ فقط کی تیری تعریف ہو چکی، لے جاؤ اس کو گھسیٹ کے اونڈے منہ جہنم میں ڈال دو۔ تو دین کا کام کرنے کا جناب یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں وہ جو ہے نا کہ پہلے تو عمل، پہلے تو علم ہو، پھر علم پر عمل ہو، پھر عمل اخلاص کے ساتھ۔ اور اخلاص کے بارے میں بھی شیخ وہ امام غزالی نے کہہ دیا
والمخلصون علی خطر عظیم، کہ جو یعنی میں نے اب اس کو امام غزالی سے منسوب کر دیا. آپ نے سمجھ گیا، اب میری بات سمجھ گیا نا؟ چونکہ امام غزالی نے بھی لکھا اور قاری طیب صاحب نے بھی لکھا رحمہ اللہ، اور چونکہ تو پھر وہ ہماری گفتگو ہی نا. اب میں جب بیان کرتا ہوں نا تو اب میں کہتا ہوں قاری طیب صاحب تو اس میں حدیث نہیں بنتی، تو یوں غلطی تو نہیں رہتی، لیکن مضمون کمال کا ہے. مضمون اتنا کمال کا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ جوامع الکلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں، لیکن اس کے بعد جس نے یہ بھی کلام کیا ہے وہ بھی ایک انتہائی بہت بڑا فقیہ اور دانشور. الناس کلہم ہالکون، سارے تباہ ہو جائیں گے الا العالمون، کہ سارے بات اتنی واضح ہے کہ جو علم نہیں رکھے گا خدا کا اور اللہ کی منشا کو جانتا ہی نہیں. حضرت جو ایک کمپنی میں ملازمت کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد جے ڈی ہے ہی نہیں، اس کے بعد جاب ڈسکرپشن ہے ہی نہیں، تو وہ سارے وہ ہو جائے گا ختم. اب فرمایا والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، کہ دیکھو اگر آپ کو کہا ہے کہ دیکھو اس چینی کی مٹھائی سے شوگر ہو جائے گی، یہ تمہیں علم تو ہو گیا، عمل تو تم کر نہیں رہے، تو جب عمل نہیں کرو گے تو شوگر تو بڑھ جائے گی. اس کا مطلب ہے اگر تمہیں پتہ لگ گیا کہ حسد اور کینہ اور بغض اور ریا تکبر اور یہ فحاشی کے سارے امور حرام ہیں اور تم اس سے نہیں بچو گے، تو کیا صرف علم سے تو نجات نہیں ہوگی؟ پھر فرمایا والعاملون، سارے جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، کلہم ہالکون الا المخلصون، کہ اگر تم نے اپنے علم پر پورا عمل بھی کر لیا اور عمل اگر تم نے اخلاص کے ساتھ نہ کیا پھر بھی ہلاکت ہے. علمی ہوگا تو ہلاکت تو ہے ہی، وہ تو سادہ سی بات ہے. تمہیں علم ہی نہیں ہے تو تمہیں ہلاکت ہو تو ہلاکت ہی ہے. اور اگر علم کے اوپر تم نے عمل کر لیا تو پھر یہ بات ہے کہ ایک بڑی بات ہے، لیکن ابھی تم ہلاکت سے باہر نہیں آئے. کیسے؟ کہ تمہارے اندر ریا نہیں. جیسے کہ وہ علم کے اوپر عمل کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہ میں نے تیرے دین کی ترویج کی، اشاعت کی. حضرت اس کی نفی نہیں کی گئی کہ تیرے دین کی اشاعت تو نے نہیں کی، تو نے بخاری شریف نہیں پڑھا. اس کی نفی نہیں کہ تو نے درس قرآن نہیں پڑھائے، اس کی نفی نہیں کہ تو دارالفتہ میں نہیں بیٹھا، اس کی نفی نہیں کہ تو جماعت نہیں پڑھائے. نفی اس کی جو تو نے کیا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کیا. تو فرمایا کہ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، کہ اخلاص کے بغیر وہ جو عاملون ہیں عمل کرنے والے وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. اور حضرت آگے تو کمال ہی کر دیا والمخلصون علی خطر عظیم. اس خطر، وہ بھی خطرے ہیں اس کے اندر لمبی حدیث قاری طیب صاحب میں، وہ میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں آپ کو. حضرت وہ ایک شخص تھا جو آپ بیتا، اس نے 5 سال عبادت کی، وہ آئی لینڈ میں رہتا تھا اور وہاں پر ایک انار کا درخت تھا اور انار کے درخت کو وہ پیتا تھا. اللہ اکبر، میں تو دیکھ کے اس انار کے، حضرت اس انار کا میں جب تصور کرتا ہوں نا تو میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے. وہ ہے تو بنی اسرائیل کے زمانے کی بات، کیونکہ حضرت وہ انار اتنا خوبصورت بڑا تھا اور اتنا جوسی تھا. شیخ وہ انار بڑا جوسی تھا، اس لیے اس نے ساری عمر انار کھایا. اس سے میں بڑے مسائل نکالتا ہوں، ڈاکٹری مسائل بھی نکال لیتا ہوں کہ انار اس کا مطلب ہے اگر آپ ساری عمر کھاتے رہے تو حضرت ایک تو فضلہ نہیں آئے گا، وہ جنت ہی بن جائے گی، اور پیشاب تو آ جائے گا، لیکن انار کی وجہ سے کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ اس کو انار وہاں پر تمہیں کر دیا تھا. اچھا اب اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ میں نے، اچھا پھر اس نے ایک دعا مانگی کہ میری جو ہے نا جو سجدے میں نا میری روح نکل جائے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سجدے میں اس کی روح نکل گئی. اور جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ نے کہا جا میں نے تجھے اپنے فضل سے معاف کر دیا. اب اگلی بات لکھی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ، وہ جو ان کے کیا کہتے ہیں خطبات قاری حجیہ حکیم الاسلام میں لکھتے ہیں، حضرت لکھتے ہیں کہ اس کو نا تھوڑا سا نا فیل ہوا، صدمہ ہوا. مجھے فیل کیا کہ میں نے تو اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ میں نے، اللہ جل شانہ نے مجھے یہ کہہ دیا جا تجھے اپنی فضل سے کہہ دیتے جا تو نے جو محنت اور مشقت کی اس کی وجہ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سے بات ہے اینو پھیرا لواؤ، وہ جس جہنم کے قریب لے کے ایک پھر لوایا نا،
انہوں نے ایک پھیرا لوا تو حضرت اوتھے حالے پھیرا ہی لگیا سی جدوں دی او کی کہتے ہیں جدی ہیٹ اور اس کی تمازت اس کی وہ دھواں تو ہائے 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 پیاس کی شدت. اچھا اب جناب کہنے گے جی پیاس کی شدت ان کا پانی انہوں نے کہا جی پانی جو ہے نا یہ جو اس کا عوض 500 سال کی ریاضت ہے. پھر اس سجدے میں 500 سال کی ریاضت ہے سجدے میں کہ اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے. اس پر انہوں نے لکھا ہے والمخلصون علی خطر نصیب کہ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. اب دوبارہ اس بات پر پہنچتا ہوں. آپ اپنے جی بڑا حملہ شیطان شدید حملہ. اچھا حضرت اس کو نا آپ طالب علموں کو بتائیے جی کہ مجھے بتایا کہ طالب علم نادری کہتے ہی نہیں اس لیے کہ جناب اپنا جب ہم نے مسجد میں بیان کیا لوگ جمع ہو گئے ایک تو سوال کیا صحیح جواب دے دوسرے ہمیں تیسرے کا جواب نہیں آیا تو وہ اپنی طرف سے دے دیا اور بالکل صحیح غلط ساری عمر وہ عمل کرتے رہے گا ساری عمر گناہ گار ہوتا رہے گا اور دین کی شکل کو بدل نہیں دیا تم نے. یہ نفس ہے اس کو حضرت نفس امارہ کہتے ہیں. یہ نیچے نہیں جھکتا. دیکھیں اس کو چاہیے تھا کیا تھا لا ادری. اور وہ مجھے ایک بات بڑی ایک مشرف صاحب سنایا کرتے تھے اور کئی دو سنی تھے کہ جہانگیر کے زمانے میں نا ایک بہت بڑے عالم تھے اور اس زمانے میں جو عالم بڑے ہوا کرتے تھے مفتی وہی جسٹس ہوا کرتے تھے. اچھا اب وہ جسٹس تھے اور وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور جسٹس تھے کیونکہ اس وقت فتاوی عالمگیری بھی لکھی جا رہی تھی اور اس میں اورنگزیب عالم کے زمانے کی بات ہے. تو وہ تنخواہ بہت دیتے تھے. آپ کو پہلے یہ بھی بات کرنی حضرت آپ کو اس بات کا پتہ ہے یہ بھی بات مجھے رشید میاں بتا کے گئے. رشید میاں بتا کے گئے کہنے لگے کہ تنخواہ جو لیتے تھے نا آپ تو مانیں گے نہیں یعنی آج کے زمانے کے نا 1-1 کروڑ روپیہ لیتے تھے. میں تو سمجھ نہیں آئی. پھر مفتی لبابہ دامت برکاتہم عالیہ نے مفتی لبابہ دامت برکاتہم عالیہ نے بھی تشریح کرتے تو یہ جو سسٹم یہ جو تھا یہ دارالعلوم میں آ کے چندہ ہوا وہ مجبوری تھی. انگریزوں نے علماء کو قتل کر دیا تھا جائیدادوں کو ضبط کر لیا تھا تو وہ یعنی کروڑوں روپیہ جو ہے نا وہ لیتے تھے. میں کس بات کا ذکر کر رہا تھا ابھی جہانگیر کی. اچھا جہانگیر کی حکومت میں حضرت وہ عالم بہت بڑی تنخواہ لیا کرتے تھے. تو ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ بتا دیجیے. اب وہ جسٹس بھی تھے بڑے شیخ بھی تھے اور اتنی تنخواہ بھی لیا کرتے تھے. تو اس عورت نے کہا حضرت مولانا صاحب یہ مجھے مسئلہ بتا دیجیے. انہوں نے مسئلہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا مجھے اس کا آتا نہیں میں دیکھ کے اس کا جواب دوں گا پوچھ کے بتاؤں گا یا تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. تو اس نے کہا اتنی بڑی تنخواہ لیتے ہو اور تمہیں مسئلہ نہیں آتا. اس نے کہا جو میں جانتا ہوں اس کی تنخواہ لیتا ہوں. کرتے جو نہیں جانتا اس کی نہیں لیتا جو میں جانتا ہوں نا اس کی تنخواہ لیتا ہوں جو نہیں جانتا اس کی نہیں لیتا. تو دیکھیں اب ہمارا کیا حال ہو گیا. اچھا اب دیکھیں اہل حق کی حالت دیکھیے کہ ساری عمر اس کتاب پر گزارتی اور جب گزر گئی تو پھر شروع کر دی. تو ہی میں کہہ رہا تھا کہ سچ پوچھے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہم تصوف کو بیان کر رہے ہوں اب تصوف کو بیان کرنے والے جب تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ان کے اوپر حال تاری ہو جائے دمال ڈالنے لگے تو پھر تصوف کی شکل ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ شریعت کے تابع نہیں رہتا زندگی کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہاں حضرت تھانوی کی جو لاٹھی ہے نا وہ بہت فائدہ دیتی ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مستند ہونا اور سند یافتہ ہونا اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ عین شریعت اور قرآن کے مطابق ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. تو ہمیں اس کتاب سے بڑا فائدہ ہوگا. تو مجھے شیخ نے فرمایا کہ آپ اپنی مجلس میں جو یہ میں نے تو نہیں کہا لیکن میں یہ کہتا ہوں تاکہ انٹ شنٹ جو بیان کرتے ہیں وہ مستند نہیں کہا. میں کہتا ہوں کہ جو میں انٹ شنٹ بیان کرتا ہوں مستند ہو جائے. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ہم جمعے کی مجلس میں ملفوظات کمال اشرفیہ شروع کرتے ہیں.
اور آج سے نا یہ ہم نے شروع کر دیا، صرف ایک بات کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر قدرت ہو تو قتال، بات سمجھے آپ یہ، اور اگر قدرت نہیں تو صبر، شرعی دستور العمل یہی ہے۔ تو ایسے ہی ہے نا کہ اگر آپ کو قدرت نہیں تو آپ روزے نہ رکھیں، تو پھر آپ روزے جب بعد میں جب بیمار ہیں، جب آپ بیمار ہیں بالفرض آپ کو وہ تحمل نہیں ہے، تو اس وقت جب آپ کی صحت بہتر ہو تو بعد میں ایام اوپر کے ایام ہے اس میں آپ روزہ رکھ لیں، یہی دستور العمل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قتال جو ہے یہ ہے تو عزیمت کا راستہ، لیکن ہر شخص اس کا مکلف بھی نہیں ہے، عورتیں بھی مکلف نہیں ہیں، بچے بھی نہیں ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ جو علماء کرام ہیں وہ رسوخ فی العلم کے لیے ایک جماعت محنت اور مشقت کرتی رہی۔ اب وہ جو جوان ہیں، ہاں، جو کمی ہیں، تو وہ ان کے اوپر قتال، کیونکہ ان کے پاس قوت بھی ہے، تحمل بھی ہے، تو لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے صبر بھی ہے۔ تو اب فرمایا یہی دستور العمل ہے۔ تو یہ بیان کر کے دین کو واضح بھی کر دیا، آسان بھی کر دیا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کل نا ہم ایک مزے کی بات، حضرت ایک بڑی مزے کی بات آپ کو سناتا ہوں، اور بس اس کے بعد کلام نہیں کرتا، ہے بڑی مزے کی بات۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے ملفوظات تھے، اور وہ انوار مدینہ رسالات ہے جامعہ مدینہ قدیم سے، اور کٹھے ہی کر سال ہے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم بوڑھے ہو جاؤ تو کوشش کرو جتنا تم سے عمل ہو جائے، اور جتنا نہ ہو جائے نا تو اس پر پریشان نہ ہوا۔ حضرت یہ جو بات فرمائی نا یہ عین اس عاجز کے نبض کے مطابق تھی، اور فرمایا کہ پھر تم نہ لیٹے رہا کرو۔ حضرت وہ جو کہا نا لیٹے رہا کرو، وہ ایسے لگا جیسے کوئی سند مل گئی لیٹنے کی۔ حضرت پچھلے دنوں میں زیادہ لیٹا، تو میں نے سے کہا کہ میرے زیادہ لیٹنے میں نا تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے، تو اس نے کہا تو آپ نے پڑھا نہیں تھا وہ ملفوظ؟ حضرت واللہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نہ اٹھا جائے تو لیٹ رہا۔ مطلب ہے کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، جتنا عمل تم سے ہو جائے۔ آپ نے جب میں شیخ نعیم اللہ کے پاس دامت برکات والے کے پاس پوچھا، حضرت ہمارے سلسلے کی جو اس وقت حکیم الامت کی جو نسبت ہے نا وہ انہی کے پاس ہے، تو حضرت انہوں نے مجھے سب سے پہلے پتہ کیا مشابہ دیر بعد ان کے پاس گیا، لیکن کیسے یہ لوگ شفیق ہوتے ہیں، اور کیسے نمباز ہوتے ہیں، اور کتنا یہ یاد بھی رکھتے ہیں۔ تو ان کو پتہ تھا یہ آدمی کو نا اٹیک ہوا تھا اور پرابلم ہوئی تھی، تو حضرت مجھ سے نا ایک آدھ بات پوچھتے یہ بتائیں آرام کتنا کرتے ہیں؟ اور دیکھیں مجھ سے شیخ پوچھتے ہیں، آپ جاتے تو سے پوچھتے ہیں بھائی ذکر کرتے ہو، نگاہوں کی بات کرتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو؟ مجھے پوچھا کہ آپ آرام کتنا کرتے ہیں؟ حضرت اتنی لذت آئی اس بات کی، اور اسی سے محبت پیار کے تعلق بڑھ گئے کہ دیکھو کتنی دین کے اندر حقیقت بھی ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھی ہے۔ اب مجھے کہا آرام کتنا کرتے ہو؟ اب حضرت دیکھو یہ کوئی بات ہے جو سیم مدنی فرماتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تبلیغ جماعت کی جا کرے، اٹھو وہ گٹھی اٹھاؤ، وقت بہت کم ہے، مر تو جانا ہے، اب جو باقی اللہ کے راستے میں مر جاؤ۔ حضرت وہ فرماتے ہیں کہ اگر نہیں ہوتا کام تو آرام سے لیٹے رہو۔ حضرت اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، یہ نوجوان ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ حضرت بازو کہتا ہے نا آدمی کو کام نہ کرنے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو کہ وہ اپنی جوانی میں کام کرتا رہے، اس کے کام میں جب کمی آ جاتی ہے نا تو اس کو دل پہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت وہ کہا گیا نا کہ جوانی کے اندر کیا ہے، جیسے دیکھیے حضرت کیا کمال کی بات فرمائی، سارے ہی کمالات ہیں دین میں تو ہے ہی کمالات۔ فرمایا گیا کہ جوانی میں خوف اور بڑھاپے میں رجا، امید۔ اس کو میں نے اپنی ذات پہ دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ نا جب خوف طاری ہوا نا تو اصحاب شکنی ہوئی۔ شیخ حضرت جناب بگڑی امین صاحب دامت برکاتہ آپ کو سچی بتاتا ہوں کہ مجھے جب خیال آیا کہ یار تو ساری زندگی جو ہے اپنی مرضی سے گزر گئی،
سنت کے مطابق نہ گزری، اس بات سے میرے دل پہ جسم شکنی شروع ہو گئی۔ تو پھر میں نے کہا اس کا کیا علاج کروں؟ پھر کہا نہیں، اللہ نے میرے پر بڑا کرم فرمایا۔ وہ دیکھو میں جامع شفیع میں بھی تو گیا تھا نا، وہ میں نے ہاتھ میں بخاری شریف اٹھائی ہوئی تھی، پھر وہ میں نے فلاں جگہ پر لوگ میرے پاس آتے تھے، میں ان کو لے کے تبلیغی جماعت میں بھی گیا تھا، اور فلاں بندے بھی میں اس فلاں بندوں کو میں نے اللہ کے راستے میں نکالا تھا، ان کی زندگیاں بدل گئی، ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت وہ کہ جو ہم کہتے ہیں کہ نہ کرو کہ نیکی کر کے بھول جاؤ، اس کے الٹ میں کر رہا تھا، اور میں اپنی نیکیوں کو یاد کر کے کہہ رہا تھا نہیں نہیں نہیں، مجھے اللہ نے توفیقات دی تھے۔ اس کے ساتھ حضرت میں نے میرے دل میں نکلا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور وہ جو خوف اور اعصاب شکنی ایک تھی نا، خشیت الہی کی، وہ ختم ہو گئی اور میں نارمل ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ ہم دین کے اندر انسان کی نفسیات کا نا، اس کی سائیکالوجی کا بڑا خیال رکھے۔ وہ اسی ہے نا کہ یہ دین فطرت ہے، بالکل یہ فطرت کے عین مطابق اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو کہا گیا کہ دیکھو تم اگر بوڑھے ہو گئے تو تم اب تو امید رکھو اللہ سے، امید رکھو۔ اور حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ بھی 8 گھنٹے سو جایا کرو۔ حضرت میں نے ایک بات نا تقریباً کوئی 15 سال پہلے پڑھی، میں نے کہا حضرت میں آپ سے اتفاق نہیں رکھتا میں آپ سے اتفاق نہیں رکھتا، لیکن حضرت وہ اتفاق کی بات، کیونکہ دین تو حضرت ساروں کے لیے ہوتا ہے نا، کوئی 2 3 4، لیکن حضرت آج میں کہتا ہوں واقعی 8 گھنٹے آپ نہیں سوئیں گے نا، یعنی وہ تو ظاہر آج بالکل جواب دے جائیں گے۔ میرے ساتھ میری بات 2 4 گھنٹے میں بھی ہو جاتے تھے، فریش ہو جاتے تھے۔ آج کل حضرت میں 2 گھنٹے میں اٹھ جاؤں نا فریش ہو جاتا ہوں۔ اچھا لیکن بہرحال باس کا لیٹنا پڑتا ہے بہت زیادہ، لیکن عمومی طور پر یہ بات ہے کہ 8 گھنٹے نیند لینا، اگر ڈاکٹرز نے اور یہ جو ماہر نفسی عقل کے ہوتے ہیں انہوں نے 8 گھنٹے سلیپ لازمی، حضرت تھانوی بھی لکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی، اب مجھے ایک بڑے مزے کی بات سناؤں، ایک ساتھی کہنے لگا، وہی میرے ہی ساتھی تھے، کہنے لگے میں نے ایک جگہ گیا تو میں نے ایک شخص کا بیان سنا، اب میرے خیال میں مجھے نہیں بتانا چاہیے وہ کون تھا، ایک شخص کا میں نے بیان سنا، وہی ہمارے پیاروں میں سے تھا نا، تو پیارے ہمارے جو تھے، کہنے لگے اس کے ہم حکیم کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں، مجھے دوائی دو میری نیند ہی اڑ جائے۔ حکیم بھی اتنا بے وقوف تھا، حکیم بھی بے وقوف تھا، اس کو لڑکے کو سمجھاتا 35 سال تیری عمر ہے، میں اس نے کہا تم نے دوائی کیوں اڑانی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے عبادت کرنی ہے، کہ میں نے کم سونا ہے۔ اب وہ حجی یہ مقصود ہے، دوائی اڑا دی۔ حضرت تھانوی کا 8 گھنٹے سو، اور اس کے بعد اگر تم مطلب سو تاکہ تمہاری عقل۔ حضرت میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، شیخ غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت آپ ادھر بیٹھے ہیں، بیعت بھی ہو رہی ہے، حضرت تشریف لائیے، یہ تو ہمارے جمعیت کے اور بڑے بڑے احباب میں سے۔ حضرت آپ اٹھ جائیں، آپ اٹھ جائیں، یہ بینکر ہیں اور شاید جتنے بھی بڑے ہیں لیکن دنیا میں، اب آگے بیٹھیے گا۔ واہ واہ، مولانا عبدالحفیظ خان ہے، تشریف رکھیے گا۔ واہ واہ، آپ تشریف لے آئے، واہ واہ۔ اب تو ذکر کریں گے تھوڑا سا، لیکن نماز کا مقصد ہے کہ جی 6:43 پہ نماز ہو جاتی ہے۔ اب میں بات کے کر کو ختم کر دوں نیند کی۔ تو حضرت وہ انہوں نے وہ پیاروں نے، وہ رائیوڈ میں پیارے ہوتے ہیں نا، تو میں نے کہا یار کیا ہو گیا تجھے کہنے لگا وہ حکیم کی دوائی کھا رہا ہوں نیند اٹھ جائے۔ میں نے کہا تھانوی تو سلاتے ہیں، ہاں میں کہہ رہا تھا حضرت دستگیر صاحب کی بات۔ حضرت دستگیر صاحب نور اللہ یہ فرمایا کرتے تھے بھائی یہ دماغ دا صحیح رکھنا درست فرض ہے۔ حضرت اے تے میں 100 مرتبہ حضرت تھانوی حضرات الحمدللہ اے ہی بس، حضرت اے میں اینی دفعہ سنیا بھائی اے دماغ دا درست رکھنا فرض ہے، بس جڑی چیز پاویں لذیذ چیز دا دماغ درست رہندا ہے تے لذیذ چیز کھاؤ، ہاں جی دماغ دا درست رکھنا، کوئی مجاہدہ ایسا نہ کرنا کہ دماغ جڑا نا عدم اعتدال دا شکار ہو جائے۔ اے حضرت وہ بڑی دفعہ حضرت فرمایا کرتے سن۔ حضرت ایسی میں گل مکدی نہیں، اور میں جناب دسنا کہ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی نے حضرت مولانا یعقوب بھوپالی دے ملفوظات لکھے ہیں۔
اب لکھنے والے کتنے بڑے ہیں، اور وہ یقوب پالی وہ گل دساں بڑی جی تسی پڑھے نے ویسے حضرت وہ کہتے ہیں ایک بندہ جدو حضرت کو بیعت ہو گیا یعقوب پالی وہ ینگ سی تے وہ نویں نویں شادی بھی سی مطلب کوئی عمر 32-33 سال کے بچے تے بیوی نے شکایت کی تھی حضرت اے تے ہننا ساڑے بل تکدا بھی نہیں اور دوجے کے بچیاں نال بھی نہیں ملتا، اے ذکر کرتے رہتا ہے تو خشیت الہی تائی رہندی بڑی سجدی مسکراندا بھی نہیں۔ حضرت نے انہوں نے پھر کی فرمایا حضرت دیکھو بڑی مزے دی گل ہے، حضرت امرتی ہوندی نا مٹھائی ہوندی نا امرتی اس زمانے چ ہوندی ہے آج کل شاید نہ ہوندی ہے۔ اچھا حضرت انہوں نے کہا کہ وہ گل سنو فلاں جڑا ہے نا رستے مٹھائی کی دکان آندی ہے نا ادھر امرتی خریدو، اور مٹھائی کا نام ہی لکھا ہے جیسے کوئی آج کل کوئی بدو کھا کی مٹھائی ہوتی ہوگی، اور اے مٹھائی لے جا کے تو نہ سیدھا گھر جانا ہے تے گھر جا کے بچیاں دے وچ بیٹھ کے تو کھانا تے بیوی دے بچے چھوڑنے تے بیوی دے منہ وچ بھی پانا تے اے جڑا عمل ہے نا تو 15 دن کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ہر روز حضرت وہ مٹھائی خریدے۔ حضرت میں حیران ہاں ساڈے اکابر دی شان دیکھو حضرت انہوں توڑیا کس طرح۔ حضرت وہ گل ایسی کہ جس ویلے انہوں نے ترک لذات کیتا نا کہ تباہ دے اندر تلخی آ گئی اور خشیت الہی نال تلخی اور ود گئی اور نال وحشت بھی پیدا ہو گئی اور بیوی نال گل ہی نہیں کرتا، نہ بیوی دے حقوق ادا کرتا ہے اور نہ بچے نال گردا ہے۔ پھر کہندے نے آہستہ آہستہ نا وہ فرق پی گیا تے انہوں کہا مینوں دستے رہنا، انہوں کہا جی ہن تے کھلکھلا کے ہسدا بھی ہے تو سب کچھ ٹھیک کرتا ہے کہ میرے شیخ کہندے ترک لذات جڑے دماغ تے اثر کرے او نہیں کرنا، او دی قطعاً اجازت نہیں۔ اچھا جی دیکھو اسی بھی شریف کی گل کر رہے ہیں نا کہ عاقل تے بالغ، ہم بھی تو حضرت ہر مسئلے میں ہی کہتے ہیں نا کہ عاقل زکات دینی ہے تو عاقل بالغ ہونا ضروری، نماز عاقل بالغ، شریعت دا نفاذ ہی عاقل بالغ ہے۔ تو حضرت عاقل تے عقل ہی گئی، جدو ہو گیا مجنون تو شریعت بھی ساکت ہوگی، نماز کا وقت ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے لو جی، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا یا اللہ مغفر فرما دیجیے، قبول فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، عذاب جہنم سے بچا دیجیے۔ صلی اللہ